اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی۔ رات کو نماز تراویح میں ہمارے 10 سپارے الحمدللہ العظیم مکمل ہو گئے، اور رات کو 2 سورتوں کی تلاوت کی ہم نے، سورہ انفال اور سورۃ التوبہ۔ خلاصہ تراویح کے اندر سورہ انفال کا خلاصہ تو بیان کر دیا گیا، لیکن وقت کی کمی کے باعث سورۃ التوبہ کا خلاصہ بیان نہیں ہو سکا۔ سورۃ التوبہ میں انتہائی اہم ترین مضامین ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کا آپ ضرور مطالعہ فرمائیں، رمضان شریف کے ان برکت بھرے ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ چند ایک چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، آپ احباب سماعت فرمائیں گے۔ ایک تو سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا جو مسئلہ ہے وہ احباب سماعت فرما لیں تاکہ ذہن میں رہے۔ رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کب پڑھی جائے گی اور کب نہیں پڑھی جائے گی۔ جب آپ تواتر کے ساتھ تلاوت کرتے آ رہے ہیں، پیچھے سے سورۃ الانفال کی تلاوت کرتے کرتے سورۃ الانفال مکمل ہوئی اور آگے سورۃ التوبہ شروع ہو گئی، تو اس دوران اگر آپ تواتر کے ساتھ تلاوت کرتے آ رہے ہیں پیچھے سے اور سورۃ التوبہ پہ آ کے سٹاپ نہیں کیا بلکہ تلاوت آگے جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر سورۃ التوبہ کا آغاز آپ بغیر بسم اللہ کے کریں گے، بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے سورۃ الانفال جیسے ہی مکمل ہوئی آپ نے اپنی تلاوت سٹاپ کر دی، روک دی، اور پھر اگلے دن یا کچھ وقفے کے بعد اگلی نماز کے بعد آپ پھر دوبارہ تلاوت وہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سورۃ التوبہ سے، تو پھر وہاں پہ بسم اللہ پڑھی جائے گی اور پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ کیونکہ سورۃ التوبہ کے اندر مشرکین سے قتال کا حکم ہے اور ان کو بڑے واضح الفاظ میں ان سے قتال کا اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمان اور رحیم ہے بسم اللہ شریف میں اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے ان آیات قتال سے پہلے بسم اللہ شریف کا ذکر نہیں کیا جاتا، واللہ اعلم بالصواب۔ سورۃ التوبہ کے اندر کفار و مشرکین کے ساتھ جو معاملات کرنے کی لیمٹس ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ مسجد حرام کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، باقاعدہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جو لوگ حج کرنے آتے تھے ان کو پانی پلانا، ان کی ضیافت کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کرنا، اس کی تعمیر و ترقی کرنا، یہ انہوں نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے وہ پورے عرب معاشرہ جو تھا، وہاں کا جو خطہ عرب تھا، اس کے اندر وہ معتبر اور مقدس سمجھے جاتے تھے کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں۔ لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، ان کو نذرانے پیش کرتے تھے، ان کی عزت بھی اسی سے وابستہ تھی، ان کا رزق بھی اسی سے وابستہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اب مسلمانوں کو ان کے حوالے سے جو تربیت کی گئی مسلمانوں کی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 کے اندر فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد تعمیر کریں اور ساتھ ساتھ وہ کفر پہ بھی قائم رہیں، یعنی کافر رہتے ہوئے وہ مسجد حرام کی تعمیر کریں، یہ ان کے لیے اب جائز
نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے اعمال ضائع ہونے کی وجہ ان کا کفر ہے۔ دیکھیں کہ اسلام کتنی بابرکت نعمت ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کتنا بڑا اعزاز اور شرف ہے ایک مسلمان کے لیے کہ بندہ خانہ کعبہ کا خدمت گزار ہو، حاجیوں کا خدمت گزار ہو، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب اعمال ضائع ہیں جب تک ایمان کی دولت سینے میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ کیا فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کی مسجدیں وہ تعمیر کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، وہ بندہ حقدار ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کرے۔ یہ اس وقت بھی ہمارے لیے ڈائریکشنز یہی تھیں اور آج بھی ڈائریکشنز ہمارے لیے یہی ہیں کہ مسجدوں کے متولی جو ہیں وہ اس قسم کے لوگ ہونے چاہیے جو خود بھی نماز کے پابند ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے مسجد کا نظام جو ہے وہ مضبوط رہ سکتا ہے۔ ہمارے بر صغیر میں بدقسمتی سے بالخصوص پاکستان جب بنا، انڈیا میں بھی بنگلہ دیش میں بھی یہی حال ہے کہ ہمارے مسجدوں کا انتظام و انصرام اور مسجدوں کے متولی بسا اوقات، سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی کئی جگہوں کی ایسی بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے ملک میں اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، میں مصلی رسول پہ بیٹھ کے انتہائی محتاط بات کر رہا ہوں کہ بعض جگہوں پہ ہماری مسجدوں کے اندر اسلام نہیں ہے، مکمل طور پہ رائج نہیں ہے، آپ اسلام کی بات مسجد میں نہیں کر سکتے، مسجد کے متولی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں باغبان پورہ میں جمعہ پڑھاتا تھا، ابھی اسٹوڈنٹ لائف تھی، پڑھ بھی رہا تھا اور جمعہ بھی ساتھ پڑھاتا تھا، تو وہاں پہ ایک صاحب تھے سود خور تھے، علل اعلان سود کھاتے تھے۔ میں نے سود کی حرمت پہ جمعہ پڑھا دیا، ایک نہ پڑھایا، 3-4 اکٹھے پڑھا دیے۔ اب ان کو بہت پریشانی ہوئی اور وہ باقاعدہ انہوں نے آ کر احتجاج کیا کہ اے منڈا جا کتھوں اٹھ کے آ گیا، یہ سانوں دین پڑھان لگا، ہوں ڈکو اینو مولوی نو جمعہ 8 دن ہوئے نے، یہ اتنے آ کے سانوں تبلیغاں کر رہا ہے، یعنی۔ اور پھر باقاعدہ مجھے کہا گیا کہ آپ اس ٹاپک پہ نہ گفتگو کریں، کسی اور پہ کر لیں۔ بھئی مسجد میں اگر سود کی حرمت پہ بات نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ ممبر پہ اگر سود کی حرمت کی بات نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ بس بہت ساری جگہوں پر جو ہے علماء کرام، ائمہ کرام وہ انتظامیہ مسجد کے رویے کو دیکھ کے اسلام بیان کرتے ہیں کہ کون سا اسلام میری مسجد کی انتظامیہ کو پسند ہے اور کون سا اسلام میری مسجد کی انتظامیہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ اسلام جو اللہ رسول کو پسند ہے اس کی بات نہیں ہوگی، اس اسلام کی بات ہوگی جو مسجد کی انتظامیہ کو پسند ہے۔ اور مسجد کی انتظامیہ کا جو امام صاحب کی سلیکشن کا معیار ہے، اوورال ملک کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی سبحان اللہ، آواز بڑی خوبصورت ہے جی، شعر بڑا اچھا پڑھتے ہیں جی، ماشاءاللہ جی، بڑا جو ہے وہ بہت تابعدار قسم کے ہیں جی۔ تو یہ معیار ہے امام کے منتخب کرنے کا کہ کس کو مصلی رسول کا وارث ہونا چاہیے۔ اس کو ہونا چاہیے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب چلے گئے کسی جگہ پہ انٹرویو دینے کے لیے، تو وہ لوگ اسی طرح وہ لے رہے تھے، انتظامیہ جو انٹرویو کرنے والے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، تو انہوں نے کہا مفتی صاحب سے کہ جی آپ ہمیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ تو وہ بڑے فتین قسم کے آدمی تھے، فی البدی جواب دیا کہ اس سے بڑی قیامت کی نشانی اور کیا ہوگی کہ ایک مفتی کا انٹرویو وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو وضو کی سنتیں بھی نہیں پتہ ہیں، جن کو خود سے وضو کرنا نہیں آتا، وہ ایک مفتی کا انٹرویو کر رہے ہیں کہ اس کو مصلی رسول پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے۔ اس وجہ سے ہماری مسجدوں کا نظام بھی بہت ڈسٹرب ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسجدوں کے متولی وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آگے ایک خوبصورت اور اصول ہمارے لیے بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو،
اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر سے محبت کرتے ہیں، یعنی ایمان کے مقابلے میں اگر وہ کفر سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ چاہے تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہوں، چاہے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، آپ ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ دوستی کا، محبت کا معیار ایمان ہونا چاہیے، توحید باری تعالیٰ ہونی چاہیے اور ایمان بالرسالہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پہ ایمان نہیں رکھتا، آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا، پھر چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ محبت والا تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ نہیں جی، انسانیت ہے، آخر وہ بھی تو انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، میرا مذہب انسانیت ہے۔ کئی مسلمانوں کو یہ نعرہ لگاتے سنا، جی میرا مذہب انسانیت ہے۔ بھئی کون سی انسانیت؟ جو آپ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ وہ انسانیت نہیں آپ کو بتا سکا جو آپ لے کے چل رہے ہیں۔ انسانیت کا احترام ضرور ہے، لیکن سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان کے بعد انسانیت اور آدمیت کی بات آتی ہے۔ اور آگے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارا کنبہ قبیلہ، اگر تمہارے وہ مال و دولت جن کو تم جمع کرتے ہو، اور وہ تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور تمہارے وہ مکان جن سے تم محبت کرتے ہو، جن میں رہنا تمہیں پسند ہے، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ تمہیں اپنی مال، جان، اولاد، والدین، بہن، بھائی، بیویاں، کنبہ، قبیلہ، خاندان، مال، تجارت، گھر بار، ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کرنی ہے۔ ہم نے جہاد چھوڑ دیا کہ ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، ہم پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پھر ابھی میں نے نہیں سنا، مجھے نہیں پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، واللہ عالم۔ سوشل میڈیا پہ خبر گردش کر رہی تھی کہ یہ 2-3 دن پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ فلسطین کے حق میں قرارداد پیش کی گئی، تو کچھ لوگوں کی جانب سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، جی ہمارا اس قرارداد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمارا فلسطین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فلسطین کے ساتھ رکھنے سے پھر یہ ہو جائے گا۔ واللہ عالم، مجھے نہیں پتہ، سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کوئی خبر۔ ہاں بالکل۔ تو اب یہ کیا ہے، اندر کیا چیز آڑے آئی؟ اندر یہ آڑے آئی کہ اب وہ ہماری معیشت پھر خراب ہو جائے گی، پھر ہمیں ڈالر نہیں ملیں گے، پھر ہمیں قرضہ نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز جب آتی ہے اندر، تو پھر اس میں ہمارا وہ ایمان والا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک پلید ہیں، آج کے بعد، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں غربت کا ڈر ہے، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا ہو، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنی ہو، حاجیوں کی دیکھ بھال، یہ صرف مسلمان کریں گے، کیونکہ مشرک بڑے پیسے والے بھی تھے نا، امیر کبیر بھی تھے، تو یہ بھی ڈر تھا کہ اب اگر یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تو پھر ہم سے تو یہ نظام چلے گا نہیں، یہ چلائے گا کون؟ اللہ پاک نے فرمایا مشرک پلید ہیں، ناپاک ہیں، وہ اللہ کے پاک گھر کے اندر نہیں آئیں گے۔ ہاں مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی ڈر ہے اس چیز کا کہ مال و دولت کی کمی ہے، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، تم اللہ پر توکل تو کر کے دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر یہ چاہتے ہیں
کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی اسلام کو ختم کر دیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے اگرچہ کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام ایک نور ہے اور یہ نور ہمیشہ جگمگانے کے لیے آیا ہے۔ عروج و زوال فطرت قانون قدرت کا حصہ ہے، لیکن اس نور کو بجھانے والوں کی پھونکیں ختم ہو جائیں گی، وہ خود ختم ہو جائیں گے، لیکن اسلام کے پودے کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس دین کو سر بلند فرمائے گا۔ صدقات کے بارے میں بیان کیا گیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ، کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ وغیرہ کس کو دینی ہے؟ وہ فرمایا مسکینوں کو دو، محکمہ زکوٰۃ میں کام کرنے والے ملازمین کو تنخواہ کے طور پر دے سکتے ہو، تالیف قلب کے لیے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی اسلام میں تھا کہ کسی کافر کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اگر اس پہ کوئی قرضہ ہے تو بیت المال سے زکوٰۃ کے پیسے سے اس کافر کا قرضہ اتار دیا جائے تاکہ اس کا دل اسلام اور مسلمانوں کی طرف مائل ہو جائے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ لیکن اب علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں رہی۔ والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن اس کو گرم کیا جائے گا، گرم کر کے پھر ان کی یہ جو پشتیں ہیں ان کو داغا جائے گا اور ان کی کمر کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، اب اس خزانے کا مزہ چکھو۔ یہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا، پھر وہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، صدقہ نہیں نکالتے، غریبوں کا حق نہیں نکالتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہی سونے چاندی قیامت کے دن آگ میں گرم کیے جائیں گے، گرم کر کے پھر ان کی یہ پشتیں اور ان کی کمر جو ہے ان کو اس پہ وہ نشان لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا خزانہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی گرفت سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما کے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ۔